اور کسی نے نا کیا خوب کہا ہے کہ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کہ میں ادا ہی نہیں کر سکتا، کہ جب تک میں گھر نہ جاؤں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ 90% لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، 5% ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی خوشیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے سکون کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مگر اس دنیا میں 5% ایسی ہستیاں موجود ہیں جو اپنے لیے نہیں سوچتی، جو اپنی خوشیوں اور اپنے سکون کے پیچھے نہیں بھاگتی، جن کو دوسروں کی خوشی، جن کو دوسروں کا سکون چاہیے ہوتا ہے، اور وہ دوسرے اس کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں ماؤں کی۔ جی ہاں، ماں کی ذات ایسی ہے جو کبھی بھی اپنی خوشی اور اپنی سکون کو نہیں دیکھتی، صرف اور صرف اولاد کی خوشی، اولاد کے سکون کو دیکھتی ہے۔ بدقسمتی سے ہم آج ان کی قدر نہیں کرتے، ہم آج ان کی ویلیو کو جان نہیں پاتے، لیکن ماں ایسی ہستی ہے جو کہ جیتے جی اولاد کو جنت دکھا دیتی ہے۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے میں نے اذان دیکھی ہے، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے میں نے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی مگر میں نے ماں دیکھی۔ حقیقت کی آنکھوں سے اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا بجا نہیں، ماں اہل زمیں کے لیے رب کریم کا ایک تحفہ ہے۔ ماں کسی بھی رنگ و نسل سے اور کسی بھی قوم سے اور کسی بھی جاندار سے تعلق رکھتی ہو، اپنی اولاد کے لیے چھاؤں اور سرمایہ کا سبب بنتی ہے۔ یہی بات ہے کہ ہم وقت پر کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ چیز چلی جاتی ہے نا اس دنیا سے، تب ہمیں اس کی بہت قدر ہوتی ہے۔ اور یقین جانیں، میں نے ایسے ہزاروں لوگ دیکھے ہیں جو کہ اب روتے ہیں، تڑپتے ہیں کہ انہیں ایک موقع دیا جائے اپنی ماں کی خدمت کرنے کا، لیکن جیتے جی وہ اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ آج ہم ہزاروں ایسے ہمارے پاس مثال ملتے ہیں جن میں لوگ اپنے ماؤں کو، اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے آتے ہیں، لیکن در حقیقت تو ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہوئی ہے۔ لوگ محبتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، فلاں نے مجھ سے محبت نہیں کی، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً جو سچی محبت ہے، اللہ نے جو عورت کی صورت میں مرد کو سچی محبت عطا کری ہے نا، وہ ماں کی محبت ہے، لیکن اسے حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان جو چیز اس کو میسر ہوتی ہے نا، اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن جو چیز میسر نہیں ہوتی اس کی قدر بہت کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ جیسے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کامیابی کے پیچھے، مؤذن اذان میں کہتا ہے حی علی الفلاح، ویسے ہی لوگ بھاگ رہے ہیں محبتوں کے پیچھے، لیکن ماں اس کو بلاتی ہے بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ ایسے لوگ جو کہ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں، اپنی ماں کے کندھوں پر، اپنی ماں کی ہتھیلیوں پر جا کے سوتے ہیں، تو پھر ان کی فیلنگز ہوتی ہے، ان کے جو جذبات ہوتے ہیں، وہ شاید میں آپ کو اپنے الفاظوں میں بتا سکوں۔ اور محبت کی ترجمانی، صحیح ترجمانی کرنے والی اگر کوئی چیز ہے نا، تو وہ ماں ہے۔ سخت سے سخت دل کو ماں کی پرنم آنکھوں سے موم کیا جا سکتا ہے، اور خوش قسمت ہے بڑے وہ لوگ جو ماؤں کی دعاؤں میں پلتے ہیں، جو ماؤں کی دعاؤں کے سایوں میں رہتے ہیں۔ دنیا میں دیکھیں کوئی چیز مفت کی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ فقیر جو ہوتے تھے نا، وہ مفت کی دعا دے دیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا۔ اب ایسے نہیں ہوتا، اب آپ کسی فقیر کو منع کر دیں پیسوں سے تو وہ آپ کو دعا کے بدلے بد دعا دے کے جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز فری کی نہیں ملتی، کوئی چیز مفت کی نہیں ملتی۔ کوئی انسان نہیں چاہے گا کہ آپ ترقی کریں جب تک آپ اس کو پیسے نہ دیں، لیکن واحد وہ ماں ہے جو آپ کو ہر وقت، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ سو رہے ہوتے ہیں، اٹھ کے کہیں باہر جا رہے ہوتے ہیں، کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، اسکول جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کتنی ایسی مشکلات ہوتی ہیں جو آپ کے نصیب میں لکھی ہوتی ہیں، کتنے ایسے حادثات ہوتے ہیں جو آپ کے نصیب میں لکھے ہوتے ہیں، مگر گھر پہ بیٹھی وہ بری ماں آپ کے لیے دعا کرتی ہو تو آپ کے نصیب سے وہ حادثات اٹھ جاتے ہیں، آپ ان حادثات سے، ان پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ حقیقتاً وہ آپ کی ماں کے دعاؤں کا صلہ ہوتا ہے، جو آپ بنا بتائے آپ کو گھر بیٹھے ہزاروں دعائیں دے رہی ہوتی ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا ہم اس ماں کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ جو انسان یہ سوچ کر ڈاؤن ہو رہا ہے کہ میری زندگی میں کچھ نہیں بچا، گیو اپ کر دوں، اس انسان کے لیے ماں سب سے بڑی موٹیویشن ہے۔ اپنی ماں کو، اپنے ماں باپ کی خوشیوں کو موٹیو بنا، پھر دیکھو کہ اللہ آپ کی کیسے مدد کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے۔ ایک بار وہ جب گئے تو اللہ نے بولا کہ اب سنبھل کے بات کرنا، کیونکہ اب پیچھے تیری والدہ کی دعائیں نہیں ہیں، پہلے میں اس کی دعاؤں کی وجہ سے تمہاری غلطیاں معاف کر دیتا تھا۔ اور کسی نے نا کیا خوب کہا ہے کہ یہ ایک ایسا قرض ہے جو کہ میں ادا ہی نہیں کر سکتا، کہ جب تک میں گھر نہ جاؤں میری ماں سجدے میں رہتی ہے۔ اور
اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ اگر اپنے ماں باپ کو، جب اولاد والدین کو مسکرا کے دیکھتا ہے نا تو اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور آپ صبح اٹھ کے اپنے ماں باپ سے کچھ بھی نہ بولیں، صرف ان کو مسکرا کے دیکھیں، یقین جانے آپ کا پورا دن فرشتے آپ کی نیکیاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنا بڑا درجہ دیا گیا ہے ماں اور باپ کا۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے پیروں تلے ہے جنت، جس کے پیروں تلے ہے جنت، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔